کئی ایک احادیث میں وارد ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے حسن بن علی علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے۔ منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے فرماتے تھے، خدایا میں اسے دوست رکھتا ہوں، پس تو بھی اسے دوست رکھ۔ بعض اوقات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جماعت میں سجدہ میں چلے جاتے تو امام حسن علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار ہوتے تھے۔ اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک امام حسن علیہ السلام خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت سے نیچے نہ اترتے۔ جب صحابہ سجدوں کی طولانی ہونے کے بارے میں پوچھتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں چاہتا تھا کہ حسن خود اپنی مرضی سے میری پشت سے نیچے اترائے۔ فرائض السمتین نامی کتاب میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں فرماتے تھے، وہ بہشت کے جوانوں کے سردار اور میری امت پر خدا کی حجت ہیں، جو بھی ان کی پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہے اور جو ان سے روگردانی کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، جب خرموں کے توڑنے اور چننے کا وقت ہو جاتا تھا تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خرمہ زکوٰۃ کے طور پر لایا کرتے تھے۔ چنانچہ حسب دستور لوگ چاروں طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خرمہ لے کر آئے، جن کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ حسنین کریمین ان خرموں کے اطراف میں کھیل رہے تھے۔ ایک روز ان دونوں شہزادوں میں سے کسی ایک نے ایک خرمہ اٹھا کر اپنے داہنے مبارک میں رکھ لیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو اس کو شہزادے کے دہن سے باہر نکال دیا اور فرمایا، اے میرے لال، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدقہ حرام ہے، وہ صدقہ نہیں کھاتے۔ اخلاق کا شمار ایسے مسائل میں ہوتا ہے جس کی اہمیت تمام معاشروں میں پائی جاتی ہے۔ باقی مسائل انبیاء الہی کے اہم مقاصد میں شمار ہوتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ علیہ السلام اخلاق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مکمل نمونہ تھے۔ اس مقام پر ہم آپ علیہ السلام کے بعض اخلاقی فضائل کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ جود و سخاوت۔ سخاوت انسانی پسندیدہ صفات میں سے ایک صفت ہے اور ائمہ معصومین کی ایک ممتاز صفت شمار ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی سخاوت آپ علیہ السلام کی برجستہ صفات میں سے ایک صفت ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام کو کریم اہل بیت کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کوئی فقیر آپ کے در سے نا امید ہو کر واپس کیوں نہیں لوٹتا؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، میں خود خدا کی بارگاہ کا فقیر ہوں اور اس کے الطاف کا امیدوار ہوں، لہٰذا مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ خود فقیر ہوتے ہوئے کسی فقیر کو مایوس کر دوں۔ اہل سنت کے معروف عالم سیوطی امام حسن علیہ السلام کی سخاوت و بخشش کے بارے میں لکھتے ہیں، حسن بن علی علیہ السلام بہت سے اخلاقی اور انسانی فضائل کے مالک تھے۔ وہ بردبار، حلیم، سخاوت مند، متین تھے اور ہر ایک کی زبان پر ان کا نام تھا۔ لوگوں کی ضرورت پوری کرنا۔ ایک مومن کی ضرورت پورا کرنا ہر مسلمان و مومن کا فریضہ ہے۔ میمون بن مہران کہتے ہیں، میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ہمراہ مسجد الحرام میں تھا۔ امام علیہ السلام حالت اعتکاف میں طواف میں مصروف تھے کہ ایک ضرورت مند نے عرض کیا، اے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فلاں شخص کا مقروض ہوں اور اس کا قرض ادا نہیں کر پا رہا ہوں، اگر ممکن ہو تو میری مدد فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ابھی میری جیب خالی ہے۔ ضرورت مند نے کہا، اے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے مجھے مہلت لے دیجیے، کیونکہ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر اس کا قرض ادا نہ کروں تو وہ مجھے قید کر دے گا۔ امام علیہ السلام نے طواف چھوڑ دیا اور اس شخص کی مدد کے لیے تشریف لے گئے۔ میمون بن مہران نے عرض کیا، اے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام کہیں بھول تو نہیں گئے کہ آپ تو اعتکاف کے ارادے سے مسجد میں تشریف لائے تھے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص اپنے مومن بھائی کی حاجت پوری کرے، خدا کے نزدیک وہ شخص اس شخص کی مانند ہے جس نے 9000 سال روزے رکھے ہوں اور راتیں عبادت میں بسر کی ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کا یہ عمل تمام مسلمانوں کے لیے اہم سبق ہے کہ وہ یہ جان لے کہ کون سا عمل مہم ہے اور کون سا عمل اہم ہے۔ نیک و بد کی تشخیص بہت سے لوگ کرنے پر قادر ہیں، لیکن مہم یہ ہے کہ انسان اچھے اور اس سے اچھے میں غلطی کا شکار نہ ہو اور اچھے کو اس سے اچھے سے تشخیص دے سکے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ مہربانی ایک انسانی صفت ہے
اور یہ صفت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اخلاق میں سے شمار ہوتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی نمایاں خصوصیات میں ایک خصوصیت مہربانی سے پیش آنا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقی و تربیتی مکتب میں پرورش پائی، اور آپ علیہ السلام کا بچپنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں بسر ہوا، اور بچپنے میں ہی انسان کی شخصیت سنورتی ہے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کی کنیز نے پھول کی ایک ٹہنی آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی، تو آپ علیہ السلام نے اس کے عوض اسے فرمایا، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، اور اس کے بعد فرمایا، خداوند متعال نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ مہربانی سے پیش آئے تو تم اس سے دگنا احسان کرو۔ صبر اور پائیداری ایک اہم اخلاقی فضیلت شمار ہوتی ہے۔ صبر ان مسائل میں سے ہے جن کے بارے میں قرآن و روایات میں بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا کی خانہ نشینی، والدہ ماجدہ کی وفات اور خصوصاً اپنے بابا کی شہادت کے بعد بعض اصحاب کی خیانت کاری اور بے وفائی کا مشاہدہ کیا، لیکن تمام مشکلات میں صبر کا دامن ہاتھ میں تھاما، اور تمام مشکلات میں ہمیشہ آپ علیہ السلام کی زبان پر شکر خدا تھا۔ عفو درگزر کرنا۔ دین اسلام میں عفو درگزر کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، جو درگزر کر دے اور صالح عمل انجام دے اس کی جزا خدا پر ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک خصوصیت عفو درگزر کرنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے خادم نے کوئی ایسا کام انجام دیا جس کے نتیجے میں وہ سزا کا مستحق بن گیا۔ امام علیہ السلام نے اسے سزا دینے کا حکم دیا۔ خادم نے عرض کیا، اے میرے مولا، وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تواضع انسانی کمالات میں سے ایک اہم کمال ہے، اور یہ صفت انسان کی روح کی بلندی کی دلیل ہے۔ تواضع کے بارے میں امام رضا سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا، تواضع کے بہت سے مراحل ہیں، ان میں سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی قدر و منزلت جان لے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام لوگوں کے درمیان بہت متواضع تھے۔ ایک مرتبہ کسی محفل کو آپ علیہ السلام ترک کرنا چاہتے تھے کہ اچانک ایک فقیر محفل میں داخل ہو گیا۔ آپ اس کے احترام میں دوبارہ بیٹھ گئے اور فرمایا، میں محفل کو ترک کرنا چاہتا تھا لیکن تمہارے احترام میں بیٹھ گیا ہوں، کیا مجھے اجازت دو گے؟ فقیر نے کہا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی۔ امام حسن علیہ السلام کے حلم کے بارے میں بہت سے واقعات ذکر ہوئے ہیں، جن میں سے ایک مشہور واقعہ ایک دن ایک شامی سے امام علیہ السلام سے ملاقات اور اس کا ناسزا کہنا، اور امام علیہ السلام کا اسے حلیمانہ انداز میں جواب دینا، کہ جس کے نتیجے میں اس نے کہا کہ اس سے پہلے آپ علیہ السلام اور آپ کے بابا میرے نزدیک سب سے زیادہ دشمن تھے، لیکن اب سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔